اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 5ویں پارے کا دور کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان خواتین کا ذکر کیا گیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور 5ویں پارے کا آغاز اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ اس نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی کرنا۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر ادا کیا کرو۔ یہ جو آخری الفاظ کہے گئے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات نکاح متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، نکاح متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانے جاہلیت میں متع کا رواج تھا۔ چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تمہیں نکاح متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو، اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مرد کی سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ اسے مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ اگر عورت نافرمان، اکھڑ مزاج اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پہلی تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ عورت کو سمجھایا جائے اور اسے سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات جان لینا مناسب ہے کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں۔ وہاں پر شہری لوگ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، شریف الطبع بھی ہیں اور اکھڑ مزاج بھی ہیں، با کردار بھی ہے اور بد کردار بھی ہیں، اور قرآن کے احکام ہر قسم کے انسان کے لیے آئے ہیں۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کرنے کی اجازت دی ہے جو پٹائی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو انتہائی قدم کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے ایسے رویوں کو ناپسند کیا ہے۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد 5ویں رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ احسان کی بنیاد باہمی خیر خواہی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور وہ ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو کعبہ کے کلید بردار تھے، ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی تو بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا۔ یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جس سے مفسرین نے 6 رکوع کی بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان یعنی منافق اور یہودی کا مقدمہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غل کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل اور کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافق لوگ اس اطاعت کو بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے گریزاں رہتے ہیں۔ 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں، اور پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ موت تو کہیں پر بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ تو جہاد میں نہ نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے، اس لیے جہاد سے گریزاں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد اور قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل اور جارح گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمہ نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبوں اور بغض اور حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان منافقین کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں اکٹھے ہو جائیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، بس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پر بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے۔ قتل عمد مطلب جان بوجھ کر قتل کرنا، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ دائمی عذاب کو مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد قتل عمد کی سزا کا بیان کرنا اور پھر دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت کا اظہار کیا گیا ہے، اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔
یہاں جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح یہ ظاہر کر دیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ 11ویں رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود کفر کے گھر سے اسلام کے گھر کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یعنی ایک جگہ آپ رہتے ہیں اور وہاں پر کفر کا ماحول ہے اور وہاں آپ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کسی اور جگہ ہجرت کر جائیں، کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں تاکہ وہاں پر آپ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ جو سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پہ ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے یعنی ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر آ گیا ہے۔ چونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس پارے کے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ سفر کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو قصر کرنے کا حکم ہے، یعنی نماز کو مختصر کر کے پڑھیں گے لیکن نماز ضرور پڑھیں گے۔ پھر 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا۔ اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا گیا کہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو آپ کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جس شخص نے چوری کی تھی وہ مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر اور شرک ہے، اور جس کا کفر اور شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کی وجہ بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو اس ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے متعین فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ ہدایت صرف اسی شخص کو نصیب ہوگی جو حضرت ابراہیم کے راستے کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔